وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني۔ ہر ماہ کی طرح آج بھی دن 10واں رات 11ویں، تو ہم لوگ بزم شاہ جیلاں میں حضور غوث اعظم کے ذکر مبارک کی محفل سجائی بیٹھی ہیں۔ میں نے ایک آیت میں سے قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بے شمار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اوپر، ان کی ماں کے اوپر اپنے جو احسانات تھے، جو ان کو انعامات دیے، ان کا ذکر کیا۔ تو آگے جا کر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شمار بزرگیوں اور معجزوں میں سے ایک معجزہ اور بزرگی یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے حکم سے جو ان سے مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیتی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جن کو کوڑ یا جذام یا برس کے مریض ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ ہے، مگر میرے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہیں، مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے اندر ایسے علماء ہیں، ایسے مشائخ ہیں، علماء کہ جن کی شان جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہے۔ آپ نے سنی ہوگی، حضور کی حدیث ہے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے علماء علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان رکھتے ہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو انبیاء اور اولیاء کی جہاں بے شمار معجزات اور کرامات ہیں، وہاں ان میں انبیاء کا ایک معجزہ اور اولیاء کی ایک کرامت مردوں کو بھی زندہ کر دینا ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ ان کا احمد محسن کا بیان سن رہے تھے، تو حضور غوث اعظم کا پڑھنا، حضور غوث اعظم کا پڑھانا، ان کا راتوں کو جاگنا، ان کی استقامت، اس کا بیان وہ کر رہے تھے۔ اب 25-30 سالوں سے کم و بیش آپ لوگ حضور غوث اعظم کی دن 10واں رات 11ویں آپ کا ذکر مبارک سنتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک نئی ڈائریکشن سے آپ کا ذکر کیا جائے جن سے، حضور غوث اعظم کا جن سے۔ تو آج میں نے موضوع یہ رکھا کہ حضور غوث اعظم کا مردوں کو زندہ فرمانا جن سے، مردوں کا زندہ فرمانا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بزرگی اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور انہوں نے ایک نہیں کتنے مردے زندہ کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں کئی واقعات ملتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو محدثین نے جو احادیث بیان کی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ فرمانا اور ان کو اپنا کلمہ پڑھانا، ان کو اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اب حضور کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ تو پھر اگر نبیوں کے بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں بزرگیاں بھی عطا فرمائی ہیں، گو کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ ولی اللہ ہیں۔ تو پھر ان کی بزرگیوں کے اندر جب یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو حضور کی امت کے اندر حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی شان رکھتے ہیں۔ تو اب اولیاء کے اندر حضور کی امت کے اندر تو جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ایک نام یا ایک ہستی نظر آتی ہے وہ حضور سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی ہستی نظر آتی ہے، حضور غوث اعظم کی جنسی ہے۔ تو حضور غوث اعظم آپ سرکار نے، تو آج کا موضوع پھر میں نے کیونکہ ہر 11ویں شریف کے اوپر آپ بک دیکھتی ہیں، سارا مہینہ جو قرآن اور حدیث بیان ہوتا ہے آپ لوگ سنتی ہیں، اور یہ بھی میں نے قرآن کی آیت سے ہی سارا معاملہ شروع کیا جن سے، مگر دن 10واں رات 11ویں ہوں تو حضور غوث اعظم کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر رہتے ہوئے جن سے ولایت اور تصوف اور جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو بزرگیاں عطا فرمائی ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے جن سے۔ تو حضور غوث اعظم کے چند جو واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں وہ کیا حضور غوث اعظم کے واقعات ہیں۔ اچھا، میرے حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر طریقت رہبر شریعت عالم علمی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس سلسلے میں حضور غوث اعظم کی ایک منقبت بھی لکھی۔ سب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ فرماتی ہیں مردے زندہ کیتے نے بیڑے وی تارے میرا نے، مردے وی زندہ کیتے نے بیڑے وی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیران، مردے وی زندہ کیتے نے بیڑے وی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا کندیاں تے کتباں پیران، کسے غوث کتب نہ پائیاں نے جو پائیاں شانہ غوث میرے، کیا جدر غوث اعظم نے مڑیاں یو در تقدیران نے، خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں، یا غوث اعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے، خود کڑ کڑ کر کے سب کڑیاں ایک پل وچ ٹوٹے ہو گئیاں، یا غوث اعظم دا نعرہ لا دتا جدوں اسیراں نے، او دا لقب تے غوث اعظم ہے پر نام وچ اسم اعظم ہے۔ اب ان کا جو نام ہے
ان کے نام کی تسبیح بے شمار اولیاء علماء اپنے اپنے وقتوں کے اندر پڑھتے چلے آئے، کیونکہ ان کے نام کو بھی اسم اعظم فرمایا گیا ہے اولیاء کی دنیا کے اندر۔ اودا لقب تے غوث اعظم ہے، پر نام چ اسم اعظم ہے، سب درد تے دکھڑے ٹل جاون اودے نام وچ تاثیراں، مردے وی زندہ کیتے نے بیڑے وی تارے میراں نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے، اونوں پوچھ کے مہینے چڑھ دے نے، او شیخ زمین اسماناں دا، او کدی رہائی نہیں منگدا، جنوں پائیاں غوث زنجیراں نے، مردے وی زندہ کیتے نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے۔ گیارہویں شریف کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور عموماً گیارہویں شریف کے لنگر میں ہم لوگ جو ان سے وہ یا حلوہ کھاتی ہیں یا کھیر کھاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، حلوہ یا کھیر کھاتی۔ آپ کتابیں پڑھیں ان دوسرے لوگوں کی جنہوں نے کہا ہے کہ گیارہویں شریف جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، قرآن اور حدیث بیان ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، نعت، گیارہویں شریف کا لنگر نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں اس کی جگہ پر ان کی کتاب میں میں ان کتابوں کے نام، ان کے صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں، اب پہلے میں نے کافی دفعہ ذکر کیا، وہ کہتی ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے نا، یہ کوے کھا لو، گو کھا لو، گو، حالانکہ جس کی برتن کے اندر وہ جو گھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استعمال نہیں فرمایا، تو یہ کہتی ہیں، مگر نصیب اپنا اپنا ہے اور قسمت اپنی اپنی ہے۔ جیڑے سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں حصے اونا دے، جیڑے سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں حصے اونا دے، رب یارویں دیون والیاں نو دے چھڈے حلوے کھیراں نے، رب یارویں دیون والیاں نو دے چھڈے حلوے کھیراں نے۔ نصیب اپنا ہے نا، نصیب اپنا ہے۔ جس کی بات کہتے ہیں نا، یار مجھے تمہاری بات اچھی لگی ہے، تیرے منہ میں گھی شکر ہو، اس کا مطلب ہے جو لوگ گیارہویں شریف کا ذکر کرتے ہیں، اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، غوث پاک کا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو شروع سے میٹھا ہی رکھ رہا ہے جان سے۔ جیڑے سڑ دے رہندے یارویں تو کان گوہاں حصے اونا دے، رب یارویں دیون والیاں نو دے چھڈے حلوے کھیراں، میں ضامن محشر تیکر ہاں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، بے شمار اخبار الاخیار، بہجت الاسرار، قلائد الجواہر، نزہت الخاطر، خلاصۃ المفاخر، بے شمار کتابوں کے اندر آپ سرکار کا یہ قول لکھا ہوا ہے، میں ضامن محشر تیکر ہاں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے،
اے یوسف کولو نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں نے مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میراں نے میرے غوث دے قدم نو رکھیا اے کندیاں تے کتباں پیراں نے۔ آپ سرکار کا ایک فرمان ہے نا کہ مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم میں اس کی بارگاہ سے اس وقت تک نہ ہٹوں گا جب تک تمام مریدوں کو لے کر جنت میں نہ چلا جاؤں۔ اور اس کی تفصیل بھی قرآن حدیث کی روشنی میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کی۔ تو لہٰذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کی ضمانت جو مرنے کے بعد کی بھی ضمانت دے رہی ہیں، جس کی ضمانت مرنے کے بعد بھی کام آئے، اس کی ضمانت دنیا میں کام نہیں آئے گی، اس کی ضمانت دنیا میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا میں ضامن محشر تی کرہاں، میں ضامن محشر تی کرہاں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے اے یوسف کولو نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں نے۔ بھئی آپ کی جو ضمانت ہے، آپ کی ضمانت حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی، مسلمان تو مسلمان آپ کی ضمانت کو کہ آگے تو ہندو اور سکھوں نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، ہندو اور سکھوں نے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، مسلمان تو مسلمان ان کے عقیدت مند ہیں ہی ہیں، غیر مسلم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ میاں میر صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، کتنے ہندو اور سکھ یہاں پر آج بھی حاضری دیتی ہیں، آج بھی۔ میرا انڈیا اجمیر شریف جانا ہوا، میں نے اجمیر شریف کے اندر دیکھا سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بھئی وہاں لاکھوں کروڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں، اتنی دنیا جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اتنا ہندو عورتیں اور سکھ وہاں پر حاضری دیتے ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ کے اوپر، کیا ہم دیکھ کر حیران ہو گئے وہاں پر جب ہم وہاں پر گئے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں ہم لوگ تو جا کے ان کے آپ سرکار کی درگاہ کا وہ جو شروع میں پہلے دروازہ ہے وہاں جا کر جوتیاں اتارتی ہیں، ہندو اور ان کی عورتیں وہ تو میں نے دیکھا 2-2 میل پہلے جوتیاں اتار دیتی ہیں، اور سروں پر گلاب کے پھولوں کی ٹوکریاں لیے وہ چلے جا رہی ہیں آپ سرکار کے اندر۔ وہاں کسی کو روک ٹوک نہیں ہے کہ مسلمان ہیں، یہ ہندو سب آ رہے ہیں اندر، سب پھولوں کے پھول ڈال رہے ہیں جن سے۔ تو مسلمان غیر مسلم لوگوں نے بھی حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو مشکلات میں نہ صرف اپنا ضامن بنایا بلکہ اپنا ضامن پایا۔ انڈیا کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، آج تک بلکہ پاکستان کے اندر ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں وہ واقعہ جو ان سے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بد عقیدہ بظاہر مسلمان وہ کرامات اولیاء کا منکر تھا، اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا وہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھا جو کرامات اولیاء کا منکر تھا۔ اچھا وہ ہمسایہ تھا ایک ہندو کا ہمسایہ تھا، وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، اور اس ہندو کا ہمسایہ تھا، اور ہندو کی جو عورت تھی اس عورت کا وہ عاشق تھا، اس عورت پر وہ عاشق ہو گیا، ہندو کی عورت پر، وہ مسلمان۔ یہ واقعہ
مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد ویسی صاحب نے بھی اپنی کتاب برکات 11ویں شریف کے اندر لکھا اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے، بلکہ اس واقعے کی تصدیق تو دیوبندیوں کی شیخ الحدیث نے بھی کی ہے۔ انہوں نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور سچا ہے، اور یہ انڈیا کے اندر تو بہت مشہور معروف یہ ایک کرامت جون سی ہے، حضور غوث اعظم کی مشہور ہوئی جون سی ہے۔ تو اچھا، وہ اس ہندو کی عورت کے اوپر عاشق ہو گیا۔ اب ایک دن وہ جو ہندو تھا نا، وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے سسرال کسی دوسرے گاؤں یا تھوڑا دور فاصلے کے اوپر وہ گھر سے نکلا۔ اب وہ جو مسلمان تھا وہ تو اس ہندو کی عورت کے اوپر پہلے ہی عاشق تھا، اس کی نیت خراب تھی اس کے اوپر۔ اب اس نے اپنا گھوڑا لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا جو ان سے۔ ایک جگہ جہاں اس نے تنہائی دیکھی کہ یہاں پاس قریب کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی سنسان جگہ ہے، تو اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے نا اس نے اس ہندو کو کہا کہ دیکھو تم دونوں پیدل جا رہی ہو، تھک جاؤ گے، یہ عورت ذات ہے، تو تم ایسا کرو، تم اس عورت کو نا، میں بھی ادھر کو ہی جا رہا ہوں، میرے گھوڑے پر بٹھا دو، میں اس کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ اس نے اس ہندو کو کہا، اس جو بظاہر مسلمان تھا اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر تھا، اس نے کہا کہ میں نا اس کو وہاں چھوڑ دوں گا، جون سا تو تم اس کو کرو، یہ عورت ہے، تھک جائے گی راستے میں، تم اس کو میرے گھوڑے پر بٹھا دو جون سے۔ اب اس نے بڑا اصرار کیا، ہندو نے انکار بھی کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یار تم سمجھو بات کو، میں اگر ایک ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں تو تم میری ہمدردی کو سوچو تو صحیح، اس عورت کا کیا قصور ہے، بٹھا دو، میں تو جا ہی ادھر رہا ہوں گھوڑے کے اوپر جون سے، یہ تھک جائے گی جون سے۔ آخر ہندو جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ بھئی تم مجھے کوئی ضمانت دیتے ہو کہ تم کوئی خیانت نہیں کرو گی اور میری بیوی کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچا دو گے، پیچھے میں بھی آ رہا ہوں جو ان سے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر جو ان سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس ویرانے میں اور اس سنسان جگہ پر، اس جنگل کے اندر میں ضامن کہاں سے لے کر آؤں، میں تجھے ضمانت کہاں سے دوں، میں کس کو ضامن بناؤں اپنا جو ان سے۔ تو وہ عورت بولی، وہ عورت کہنے لگی کہ تم، اور وہ ہندو عورت تھی، وہ کہنے لگی تم مسلمان جو وہ 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہو، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کو جو پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، تم لوگ ان کو بڑا مانتے ہو، تم اس کی ضمانت دے دو۔ وہ جو ہندو تھا اس نے کہا اس حرج کیا ہے، دے دو ضمانت جون سی ہے، ہاں کہہ دو۔ خیر اس نے کہا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں بڑے پیر صاحب کی جو پیرانے پیر ہیں۔ تو اس نے، ہندو نے اپنی عورت کو جون سا اس کے گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا۔ اچھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اس مسلمان کے ہاتھ میں، وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کی بیوی کو گھوڑے کے اوپر بٹھایا، اس نے اس کی گھوڑے کو اس نے دوڑایا اور اس نے تلوار سے وہ جو ہندو نیچے کھڑا ہوا تھا اس کی گردن اڑا دی اور گھوڑا اس نے دوڑا دیا، گھوڑا اس نے دوڑا دیا۔ اب عورت بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا، کیا تم نے ظلم کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم بار بار پیچھے جو مڑ کر دیکھ رہی ہو، تمہارا خاوند اب واپس نہیں آتا، وہ جو ہندو، وہ جو مسلمان تھا منافق۔ تو وہ عورت جون سی ہے وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ بولی، وہ کہنے لگی کہ اصل میں اپنے خاوند کو نہیں دیکھ رہی۔ جب اس نے کہا نا تم پیچھے دیکھ کس کو رہی ہو، اس نے کہا میں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے، وہ جو مسلمان تھا، اس نے کہکا لگایا، ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ان کو تو فوت ہوئے مرے ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں، وہ یہاں پر کہاں سے جنگل میں آ جائیں گے، وہ یہاں پر کہاں سے آئیں گے جن سے۔ اچھا، اتنا کہا تو سامنے دو بزرگ کھڑے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اشارہ کیا، انہوں نے اپنی تلوار سے اس مسلمان، وہ جو منافق تھا، جو اس ہندو کی عورت کو لے کے دوڑا تھا، اس نے اس کی گردن، ان بزرگوں نے اس کی گردن کاٹ دی جن سی ہے، اور پھر اس عورت کو اس کے گھوڑے کے ساتھ وہاں لائے جہاں ہندو کی لاش پڑی تھی، جہاں اس نے ہندو کو مارا تھا۔
کیونکہ اس کے بعد اس نے گھوڑا دوڑا دیا تھا، وہاں لے کر آئے، اور کٹا جو ہندو کا سر کٹا ہوا تھا اس سر کو اس کے دھڑ کے ساتھ ملا کر فرمانے لگے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اٹھ اللہ کے حکم۔ ہندو زندہ ہو گیا۔ اب ہندو کے زندہ ہوتے وہ دونوں بزرگ وہاں سے چلے گئے جو ان سے۔ اچھا، اب دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے گھر واپس آئے۔ اب گھوڑا کس کا تھا؟ اس منافق کا جو ان سے۔ وہ گھوڑا جو ان سے نا، جب ساتھ اس کے، کیونکہ ہمسائے تھے اس کے، ان کے گھر والوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا گھوڑا ہے، اور یہ ان کے پاس کیسے؟ اور جب اس کی لاش ملی تو اس کی گردن اڑی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹ چکی ہوئی تھی جن سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ کہاں ہے اور یہ گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے رنجیت سنگھ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارا بندہ غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس موجود ہے، یہ ہندو مرد اور اس کی بیوی کے پاس یہ آئی ہیں اس گھوڑے کے اوپر جن سے۔ اب رنجیت سنگھ کی عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ پہنچا اور اس نے سارا پوچھا کہ، تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو کیسے مانوں؟ کہ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو مجھے میرے گھوڑے پر بٹھا دو جون سے، اور اس نے ضمانت دی اس مسلمان جو منافق تھا حضور غوث اعظم کی کہ میں ان کو ضامن بناتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کو خیریت سے وہاں پر پہنچا دوں گا۔ تو اس کے کہنے کے پر ہم نے یہ سارا، رنجیت سنگھ کہنے لگا کہ بھئی ثبوت کیا ہے کہ یہ سارا واقعہ اسی طرح پیش آیا؟ تو وہ جو ہندو مرد اور عورت تھا، اس نے کہا کہ ایک مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب ہوئیں۔ ان بزرگوں کا بھی کافی کتابوں میں ذکر آیا اور میں نے پڑھا ان بزرگوں کا ذکر۔ ان دو بزرگوں میں سے ایک کو تو ہم نہیں جانتے کون تھے، مگر وہ جو دو بزرگ ایک دم سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے اور گھوڑا رک گیا اور ایک بزرگوں کے حکم کے اوپر انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی، اس مسلمان کی جان۔ ہاں، دوسرے بزرگوں کو ہم جانتے ہیں، وہ یہیں پر اسی علاقے کے بزرگ ہیں، ایک مجذوب ہیں گل محمد شاہ صاحب جو اکثر یہاں پھر رہے ہوتے ہیں جون سے۔ تو رنجیت سنگھ نے اس مجذوب گل محمد کو بلایا، اور وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر اس واقعے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا یہ ہندو اور یہ عورت جو بات کہتی ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ بات بالکل ایسی ہوئی ہے۔ تو رنجیت سنگھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ضامن ہونے والی کرامت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان دونوں ہندو اور اس کی عورت کو بے شمار انعام و اکرام سے رخصت کیا۔ میں ضامن معاشرتی کرہاں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولوں نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھے آئی کندیاں تے کتباں پیران نے۔ ہندو، اس لیے میں نے وہ جو بات کہی نا کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو حضور غوث اعظم کی جماعت کے ایک فرد ہیں نا، چشتیہ سلسلے کے بادشاہ ہیں، مگر ہم نے ان کی درگاہ کے اوپر لاکھوں ہندو، کم و بیش ہندو اور سکھوں کو وہاں پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان اولیاء کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جہاں سے یہ ولایت کے سمندر آگے تقسیم ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں جو ان سے معرفت کے اور ولایت کے اور حقیقت کے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی آپ سرکار کی جو ضمانت ہے، آپ سرکار کا ضامن ہونا کہ میں قیامت والے دن بھی جو میرے مرید ہیں میں اپنے مریدوں کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اور ایک بعض کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے عبد القادر، تمہارا ہر مرید مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر اس کی وفات ہوگی۔
اے عبد القادر تمہارے ہر مرید کی وفات سے پہلے وہ جو بھی جائے گا وہ ایمان کی حالت میں جائے گا. آپ فرماتے تو جن کی آخرت کے اندر ضمانت کام کرے ان کی دنیا میں ضمانت کام نہیں کرے گی. ان کا ضامن ہونا جون سے قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الاخیار، خلاصۃ المفاخر وغیرہ کتابوں کے اندر ایک حسن بن نجم نامی تاجر کا ذکر آیا ہے کہ وہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں حضور آپ کے ایک مربی تھے شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. میں نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ آپ کے مربی تھے، پیر و مرشد تھے آپ کے حضرت ابو سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ جان سے، ابو مبارک سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ. تو مربی تھے آپ کے شیخ حماد دباس بن مسلم جان سے. تو ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، تو وہ نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور میرا نا ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کا جون سے شام کے لیے، بالکل تیار ہے. تو یہ بھی ان لوگوں کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے تو بزرگوں سے اجازت لیتے تھے کہ اگر وہ اجازت دیں گے تو ہم یہ کام کریں گے، اجازت نہیں دیں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو میرا قافلہ بالکل تیار ہے. تو شیخ حماد فرمانے لگے، آپ نے مراقبہ فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر یہ جو سال ہے نا، اس سال اگر تم نے سفر کیا نا اور تجارت کی تو تمہیں بہت نقصان ہوگا، بلکہ تمہارا سارا سامان لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. شیخ حماد دباس یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کی شہد کی دکان تھی، اور ان کی ایک بے شمار کرامات میں سے کرامت یہ مشہور ہے کہ ان کی شہد کے کنستر اور جو برتن تھے ان برتنوں کے اوپر اور دکان میں کبھی کوئی مکھی نظر نہیں آئی تھی. شیخ حماد دباس بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ وہی ہیں جن کی ایک وقت تھا جن کی دہلیز کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جا کر بیٹھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سال سفر پہ نہ جاؤ، اپنا یہ جو بزنس ٹرپ ہے اس کو آگے لے جاؤ، ورنہ سارا مال غارت ہو جائے گا، لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اچھا وہ باہر نکلا نا شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے، تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہی ہے. اس نے کہا کہ اس نے ساری بات بتائی. تو آپ فرمانے لگے تم ایسا کرو، اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو تم چلے جاؤ. انہوں نے جو کہا ہے صحیح، تم چلے جاؤ، تو میں تمہارا ضامن ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، تم اپنے سفر سے صحیح اور تندرست واپس آؤ گے. اچھا اب جب حضور غوث اعظم نے یہ فرما دیا، ادھر سے قافلہ اس کا تیار تھا، مال تجارت ریڈی تھا، تو اس نے وہ چلا گیا تجارت کا قافلہ لے کر جان سے ملک شام سے. بڑا اس نے نفع کمایا، حلب پہنچا. تو وہاں جو اس نے مال بیچا تھا نا وہ 1000 دینار کی تھیلی تھی، 1000 دینار کی تھیلی. اچھا وہ اس نے نا کسی جگہ بے دھیانی میں رکھ دی، اور وہاں سے اس کو وہ تھیلی اٹھانا یاد نہیں رہی کہ میں نے وہ تھیلی وہاں سے اٹھانی تھی. اپنے ہوٹل چلا گیا، ہوٹل جا کے سو گیا، اس سرائے کے اندر جا کے سو گیا. تو خواب دیکھا کہ میرے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، عرب کے بدوؤں نے، اور میرا سارا مال لوٹ لیا اور مجھے قتل کر دیا. اب یہ 2 چیزیں وہ تھیں جو اس کو بغداد میں کس نے کہیں تھیں؟ شیخ حماد بن دباس مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا. یہ 2 وہ باتیں تھیں جو انہوں نے کہی تھیں. اچھا اب حلب کے اندر، شام کے اندر جب اس نے سارا مال بیچ دیا، وہ 1000 دینار کی جو تھیلی تھی وہ اس نے بے دھیانی میں کہیں پہ چھوڑ آیا، آ کر اپنے ہوٹل میں سو گیا. اب جب سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ عرب بدوؤں کے کوئی ڈاکو ہیں جنہوں نے حملہ کر دیا،
اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا اور اس کو قتل کر دیا جن سے۔ تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ خواب کبھی آپ کوئی ایسا دیکھتے ہیں تو ایک دم گھبرا کر اڑ جاتی ہیں، پسینے پسینے ہوئے ہوتے ہیں، یار یہ میں نے کیا دیکھا ہے خواب۔ ایسا ہوا ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہوئے؟ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ خواب دیکھا، ایک دم گھبرا کر پسینے پسینے ہو گئے، یار یہ میں نے کیا منظر دیکھا۔ اچھا اس کو یاد آیا، اس نے کہا میں تو 1000 دینار کی تھیلی جون سی ہے فلاں جگہ میں نے رکھی تھی کل۔ اس نے اٹھا دوڑ لگا دی، وہاں پہنچا تو وہ تھیلی وہاں اب بھی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی جن سے۔ اچھا اب جب وہ سفر سے واپس بغداد پہنچا تو بغداد میں سوچنے لگا کہ پہلے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دوں یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دوں، کیونکہ شیخ حماد دباس عمر میں بہت بڑے تھے، عمر میں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا ایک وقت تھا کہ حضور غوث اعظم ان کی دہلیز پر بیٹھتے تھے جا کر، جب آپ بغداد میں تشریف لائے تھے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یار پہلے حضرت حماد دباس کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے یا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں سلام کرنے کے لیے۔ تو ابھی وہ یہ سوچتے ہوئے بغداد میں داخل ہوا تو سامنے سے شیخ حماد دباس آ رہے تھے۔ تو انہوں نے اس کے سوال کا جواب یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم سیدھا یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دو، کیونکہ شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہے، شیخ عبد القادر محبوب سبحانی ہے، اور انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تب اللہ نے تمہارے قتل کو خواب اور مال کا ضائع ہو جانے کو بھول جانے میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا جو لکھا ہوا تھا نا ویسے ہی تھا، جو لکھا ہوا تھا وہ ویسے ہی تھا، مگر جب آپ قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، قرآن اور حدیث اس کا ثبوت ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، عمر کا بھی تو وقت ایک معین ہی ہے نا، کئی حدیثوں میں یہ بات آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، آپ کی عمر ہے ابھی 40 سال یا لکھی ہوئی ہے 50 سال، آپ چاہتے ہیں میری عمر لمبی ہو جائے، دراز ہو جائے، حضور نے فرمایا جو چاہے نا میری عمر دراز ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی عمر دراز ہو جائے گی اور اس کے مال میں نفع ہوگا، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، عمر کا تو ایک وقت لکھ دیا گیا تھا، مگر اگر یہ کرو گے تو عمر لمبی ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ بعض دعائیں اور عملیات ایسی ہیں کہ جن کی برکت سے تقدیر بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میرے حضور بابا جی صاحب بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دین دے۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ تو شیخ حماد فرمانے لگے اس نجم نامی شخص کو، اس کو کہنے لگے کہ سیدھا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، 70 مرتبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے، تب جا کر تیرے جو مال کا ضائع ہونا تھا اس کو اللہ نے بھول جانے میں، اور جو تیرا قتل تھا اس قتل کو اللہ نے خواب کے اندر تبدیل کر دیا، خواب کے اندر تبدیل کر دیا۔
تو یہ بزرگوں کی دعا کی برکت ہے، بزرگوں کی نگاہ کی برکت ہے، ان کی ضمانت دینے کی برکت ہے، ان کے ضامن ہو جانے کی برکت ہے کہ وہ جس کے ضامن ہو جائیں جو ان سے. تو یہ چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مردوں کو زندہ فرمانا، وہ تو قرآن کی آیات اپنی جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کو بزرگیاں عطا فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے حدیثوں میں سے آپ کو بتا دیا کہ بے شمار احادیث میں حضور نے اپنے والدین کو زندہ فرما کر ان کو کلمہ پڑھایا جان سے. تو یہ بزرگیاں اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح آپ سرکار میرے حضور بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے لیل یارویاں لے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائیں گی. اب وہ جو بوڑھی اماں جی کے بیڑے والا واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اتنا مشہور وہ واقعہ ہے، اور یہ حضور غوث اعظم کی وہ کرامت تھی جس کرامت نے اس دور کے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر دیا بلکہ آپ کا قاضی الحاجات اور غوث الاعظم ہونا زبان زد خاص و عام کر دیا جون سے. آپ حضور غوث اعظم ایک دن ایک دریا کے کنارے ایک سرسبز مقام کے اوپر عبادت میں مصروف تھے. چند عورتیں پانی لینے دریا کے اوپر آئیں اور اپنے گھڑے بھر کر اپنے گھروں کو جا رہی تھیں، مگر ایک بوڑھی اماں جی اپنا گھڑا بھر کر گھر جانے کی بجائے دریا کنارے دردناک آواز میں زارو کتار رو رہی تھی. ایک بوڑھی اماں. آپ نے ایک مرید سے پوچھا، فرمایا معاملہ ہے کیا، یہ اماں اتنی دردناک آواز میں رو رہی ہے؟ وہ جو تھا اس نے کہا کہ اماں جی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. 12 سال پہلے وہ جو آپ کا اکلوتا بیٹا تھا دریا پار دھوم دھام سے شادی کروا کر دلہن اور بارات کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا تو کشتی باراتیوں سمیت دریا میں ڈوب گئی. 12 سال گزر گئے، تب سے یہ بوڑھی عورت جون سی یہ روز دریا کنارے زارو کتار روتی ہے. اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ مضطرب ہو گئے. اب دریائے شفقت جوش میں آیا، اپنے اس مرید سے کہا کہ اماں جی کو میرے پاس لاؤ. وہ بڑھیا جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کو تسلی دی، اور تسلی دیتے ہوئے کہا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ساری بارات اللہ سے واپس دلواؤں گا. اور یہ کہا اور دعا فرماتے ہوئے آپ سجدے میں چلے گئے، اور 3 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی کہ مولا اس بڑھیا کی بارات کو زندگی بخشتے ہوئے واپس لوٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کی دعا کا ایسا اب اللہ کی طرف سے ایک دریائے رحمت جوش میں آیا، اور آپ کی دعا کے اوپر وہ سارے کے سارے وہی دلہا، وہی دلہن، وہی باراتی، وہی سامان دریا سے باہر اس کشتی کے اندر باہر نکلا، اور وہ کشتی کنارے آ لگی، اور کئی بزرگ اس سفینہ نامی کشتی کو دیکھنے کے لیے بغداد گئے، جس میں مفسر قرآن شیخ الحدیث فیض احمد ویسی صاحب بھی تھے. میں نے ان کی کتاب کے اندر پڑھا یہ جن سے وہ کشتی جن سی. اور یہ جی امریکہ نے جب حملہ کیا یہ آج سے 15-20 سال پہلے عراق کے اوپر، اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے برباد کر کے اور نقصان کر کے رکھ دیا، اس وقت تک وہ کشتی وہاں موجود تھی. وہ کشتی بغداد شریف کے قریبی ایک علاقے میں موجود تھی، کیونکہ ہمیں یہاں کے ایک بزرگ ملے. وہ بزرگ بھی میاں رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھانگ شریف والوں کے وہ مرید تھے. وہ بھی اس سفینے اور اس کشتی کو جا کر دیکھ کر آئی ہیں وہ جون سی کشتی جون سی تھی. تو اب ظاہر ہے وہ عورت جو 12 سال سے رو رہی تھی آپ کے قدموں میں گری، آپ سے اجازت لی اور گھر چلی گئی، اور بڑی خوشیاں منائیں کہ وہ جو بارات تھی ڈوبی ہوئی واپس وہ ملی. اب جب اس کرامت کا شور اٹھا تو کئی ہزار کافر اور بت پرست
اسی دن آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہو گئے، اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور نہ صرف یہ خلاصۃ القادریہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ہزاروں علماء اور مشائخ نے، ہزاروں علماء اور مشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں اس واقعے کو دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے منظوم اور نثری طور پر بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو اگر جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11ویں شریف کا جو آغاز ہے، اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے 11ویں شریف کا جو آغاز ہے، یہ بطور شکرانہ یہ اسی اماں جی نے کیا تھا جو ان سے۔ مگر یہ بات کچھ عجیب نہیں ہے مگر ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ امام المحدثین امام یافی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم یہ جو 11ویں شریف ہے، اصل میں حضور غوث اعظم دن 10واں اور رات 11ویں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے۔ وہ اتنا مشہور ہوئی وہ نیاز کہ یار وہ 11ویں والے پیر جدھر وہ نیاز پکتی ہے سارے چلو ادھر چلو، وہ آہستہ 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 اصل میں حضور کا میلاد تھا جو 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ 11ویں شریف کی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیاز کو وہ مقبولیت جون سی ہے عطا فرمائی جون سی ہے۔ تو لہذا اپنے تو اپنے غیر بھی 11ویں شریف کی نیاز میں اپنا حصہ ڈالنے پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ 11ویں کی نیاز کے اندر اپنے تو اپنے غیر بھی اس میں حصہ ڈالنے پر فخر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان چیزوں سے ذرا پیچھے ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء اللہ کے اندر وہ ہستی ہیں کہ اولیاء کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا، اولیاء کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا قطب افراد شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی کو اولیاء شیطان میں شمار کرنے والا شیخ ابن تیمیہ کو بھی حضور غوث اعظم کی ولایت اور کرامات کا اقرار کرنا ہی پڑا، ابن تیمیہ کو بھی، کیونکہ جس طرح مشرق سے سورج طلوع ہونے اور مغرب میں سورج غروب ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ولایت ایسی ولایت ہے کہ دوست دشمنوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ ابن تیمیہ جو اولیاء اللہ کے پر کفر کے فتوے لگاتا رہا، علامہ ابراہیم الضروبی المختصر فی تاریخ الشیخ عبد القادر القیلانی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابن تیمیہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے اندر ایک ایسے ولی کامل ہوئے کہ وہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی تصدیق کیا کرتا تھا، اور صرف تصدیق نہیں کرتا تھا، ربیع الاول شریف کا جب آخری ہفتہ آتا، آخری تاریخیں، تو نذرانے ہدیے آپ کے مدرسے کے لیے درس و تدریس اور آپ کے لنگر غوثیہ میں جو دن 10واں اور رات 11ویں شریف کی محفل جس کو آپ میلاد کے کرواتے تھے، اس میں کھانا کھلانے کے لیے غلہ اور اناج وغیرہ کے تحفے تحائف، غلہ، اناج، چینی، چاول، مختلف چیزوں کے اوپر مشتمل 30 اونٹ قافلے کی صورت میں دمشق شام سے بغداد شریف 830 کلومیٹر دور درگاہ جیلانیہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد شریف روانہ کیا کرتا تھا۔ 30 اونٹوں کے اوپر، بتاؤ یہ وہ بندہ ہے
یہ وہ بندہ ہے جو اولیاء اللہ کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا تھا، وہ بندہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، وہ بندہ بھی 30 اونٹوں کے اوپر. اور دیکھیں میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتایا، المختصر فی تاریخ الشیخ عبد القادر القیلانی. اس کتاب کے اندر علامہ ابراہیم الضروبی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، بتاؤ یہ کوئی میری اپنی ذاتی بات نہیں ہے، یہ اڑی اڑائی بات نہیں ہے، یہ وہ لکھتے ہیں کہ 30 اونٹوں کے اوپر چاول، چینی، آٹا، اناج، تحفے، تحائف، نذرانے، ہدیہ، وہ بندہ بھی دمشق شام سے 830 کلومیٹر دور بغداد کب بھیجتا تھا؟ ربیع الاول شریف کے آخری ہفتے میں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر یہ نذرانے بھیجتا رہا، ہر سال بھیجتا تھا جون سے، نہ رجب کے اندر، نہ شعبان کے اندر، نہ محرم کے اندر، نہ رمضان کے اندر، ربیع الاول شریف کے آخری عشرے میں کیوں بھیجتا تھا بتائیے؟ آخری عشرے میں کیوں؟ ہر سال ربیع الاول کے آخری عشرے میں وہ بھیجتا تھا. اس لیے کہ جب وہ 30 اونٹوں پر مشتمل وہ جو اونٹوں کا قافلہ وہ روانہ کرتا تھا ربیع الاول کے آخری ہفتے میں، آخری عشرے میں، تو اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ربیع الثانی، جس میں بڑی 11ویں شریف حضور غوث اعظم کا بڑا عرس مبارک منایا جاتا ہے. ویسے تو آپ سرکار کا عرس سارا سال منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، مگر ربیع الثانی کے اندر دن 10واں رات 11ویں آپ کا بڑا عرس مبارک منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. اور صرف قادریہ سلسلے میں نہیں، سارے سلسلوں میں منایا جاتا ہے، سارے سلسلوں کے اندر. اس لیے کہ ربیع الثانی دن 10واں رات 11ویں سے پہلے ان 20 دنوں کے اندر وہ قافلہ بغداد شریف حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ جائے. اس لیے تو لہذا جو 11ویں کی نیاز ربیع الثانی عرس پیران پیر بغداد میں پکتی ہے، اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں ابن تیمیہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے، ابن تیمیہ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر بزرگوں نے جون سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی. اچھا ویسے یہ جو آپ نے واقعہ پڑھا کہ وہ جو اس اماں جی کے وہ جون سے جو بیٹا تھا اس کو آپ نے دریا سے نکالا جون سے، وہاں سے جون سے، الحمدللہ میں نے دریائے دجلہ کی بھی زیارت کی ہے، میں نے دریائے دجلہ کو بھی دیکھا. جن دریاؤں کا ذکر آپ نے کتابوں میں پڑھا یا قرآن یا حدیث میں پڑھا یا بزرگوں کی کتابیں، ہم نے ان دریاؤں کی زیارت کی ہے. ہم نے دریائے دجلہ بھی دیکھا اور دریائے نیل بھی دیکھا، جس کا ذکر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں. دریائے نیل بھی دیکھا اور ہم نے دریائے فرات بھی دیکھا. میں نے بندہ ناچیز نے دریائے فرات بھی دیکھا اور میں نے دریائے بابل بھی دیکھا، دریائے بابل بھی دیکھا. اور پھر میں نے دریائے ما وراء النہر دیکھا، جس کا ذکر حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں کیا. میں وہ دریا میں اس کو بھی دیکھ کر آیا ہوں. یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اماں جی کے وہ جو اس بیٹے کو وہ جو دلہا تھا اس کو زندہ کیا. اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں معلوم کہ وہ جو دلہا تھا اس کا مزار جون سے حضرت سید کبیر الدین، ان کا اصل نام سید کبیر الدین تھا، ان کا اصل مزار کہاں ہے بتائیے؟ گجرات میں. دیکھو ان بزرگوں کو پتہ ہے. آپ گئے ہیں وہاں پر؟ ہاں میں بھی گیا ہوں وہاں پر، میں ہو کر آیا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اب یہ ایک آن لائن بات جا رہی ہے، یہ اس لیے یہ آن لائن بات کرنے والی ہے نہیں، مگر میں نے جب وہاں میں گیا نا اور میں نے جب مراقبہ کیا تو آپ یقین جانیے کہ میں نے مراقبے کے اندر مجھے سید کبیر الدین دولائی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ وہی دلہا ہیں جن کو 1100 سال پہلے حضور غوث پاک نے دریا سے زندہ 12 سال کے بعد زندہ کر کے نکالا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مزار پاکستان کے اندر ہے، ان کا مزار پاکستان کے اندر ہے، گجرات کے اندر ہے ان کا مزار.
تو میں جب گیا نا چند سال پہلے 5 6 7 سال پہلے، یہ ایک بزرگ دیکھیں یہ کھڑے ہوئے ہیں سعید صاحب جونسی ہیں، ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ تھے. اچھا وہاں میں نے مراقبہ کیا نا، تو مراقبے کے اندر میں حیران ہو گیا کہ آپ یقین جانیے میں نے مراقبے میں دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں جیسے یہ بیٹھی ہوئی نا سامنے، یہ یہ بیٹھی ہوئی ہیں بزرگ بالکل. تو ان کے پورے جسم کے اوپر نا پانی ہے، جیسے پانی میں بیٹھے نہیں ہوئے وہ، مگر وہ ایسے تھا جیسے پانی کے اندر بندہ تیر رہا ہو نا، پانی کے اندر نیچے پانی کی ڈیپتھ کے اندر. تو وہ ایسے میں نے مراقبے میں ان کو دیکھا، ان بزرگوں کو جو ان سے پانی کے اندر. یہ بھی ایک عجیب، اصل میں وہ پھر میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کو آپ سرکار نے 12 سال کے بعد دریا سے نکالا تھا جن سے. تو خیر، تو ایک سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح الخاطر میں حضور غوث اعظم کا اور ایک اماں جی کے دریا میں ڈوبے لڑکے کو زندہ کرنے کا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا. انہوں نے دعا فرمائی اور عورت سے کہا کہ بی بی گھر چلی جاؤ، لڑکا آ جائے گا. جب وہ گھر واپس گئی تو لڑکا نہیں آیا. پھر وہ اگلی دفعہ آئی، آپ نے فرمایا اچھا اب آ جائے گا، وہ پھر نہیں آیا. پھر گئی، پھر نہیں آیا. تیسری مرتبہ جب آپ نے دعا فرمائی، اب جب گھر گئی تو لڑکا پہنچ چکا تھا. تو حضور غوث اعظم نے مقام محبوبیت کے اندر، محبوب ہے نا تو محبوب تو پھر محبوب سے بات چیت کرتا ہے نا، انہوں نے مقام محبوبیت کی حالت میں اللہ سے عرض کیا. انہوں نے کہا یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے لیے تو کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے. ہاں تو پہلی دفعہ کہنے کے اوپر بھی تو وہ لڑکا واپس آ سکتا تھا نا. تو دوسری دفعہ، پہلی دفعہ بھی نہیں آیا، دوسری دفعہ بھی نہیں آیا، تیسری دعا کے اوپر وہ لڑکا کیوں گھر پہنچا؟ تیسری دفعہ 2 مرتبہ اس اماں جی کے سامنے مولا کریم میں شرمندہ ہو گیا، میں شرمندہ ہوا. تو ہر چیز پر قادر ہے. تو پہلی صدا کے اوپر، پہلی آواز کے اوپر، پہلی عرض کے اوپر، پہلی دعا کے اوپر بھی بھیج سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے عبد القادر، پہلی دعا پر فرشتوں نے اس کی اجزاء اکٹھے کیے، دوسری دفعہ میں نے اس کو زندہ کیا، تیسری مرتبہ دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا. ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں یہ سوچتی ہوں یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں یہ اولیاء اللہ کی باتیں ایسی کرتی ہیں. اکثر لوگ یہ میں ان کا کیا نام لوں، وہ بڑی بکواس کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر. آج کل آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہوں گے وہ جی یہ جو واقعات، یہ تو ایسے ہی کہانیاں ہیں، یہ تو کہانی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ کوئی اس میں سچائی نہیں. اکثر لوگ بڑی بکواس کرتے ہیں اولیاء اللہ کے اوپر. اب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے، اب آپ اسی کا واقعہ قرآن میں سن لیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے جو بالکل قرآن کے واقعے کے مطابق ہے. سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم علوف حذر الموت. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں تھے موت کے ڈر سے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اب اس قرآن کی ان آیات کی تفسیر ذرا دیکھیے. علاقہ واسطہ میں ایک بستی داروداں تھی جہاں سے حضرت حزقیل کا گزر ہوا. حضرت حزقیل علیہ السلام جن کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، اور میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے. ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہی ذوالکفل ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے ان کے مزار کے اوپر. حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ساتھ ہی ایک دوسرا شہر ہے، اس میں قریب ہی ان کا بھی مزار وہیں پر ہے، تو میں نے وہاں پر بھی حاضری دی. خیر، اب حضرت ذوالکفل علیہ السلام ان کا وہاں سے نہ گزر ہوا. انہوں نے دیکھا، یہ جو قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے لوگ جون سی ہیں وہ مرے پڑے ہیں اور ہڈیاں جون سی ہیں، تو حیران ہو کر انہوں نے عرض کی مولا انہیں زندہ فرما،
انہیں زندہ فرما. وہی آئی, زندہ تو میں کر دوں گا, پکاریں آپ, بلائیں آپ, بلائیں آپ پکاریں ان کو. اچھا, آپ نے ان کو پکارا. تفسیر روح البیان کے اندر ہے, اے ہڈیو اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ. وہ جمع ہو گئی. پھر کہا اے گلے سڑے جسموں, اللہ کے حکم سے گوشت اور کھال پہن لو. آپ کا فرمانا تھا کہ گوشت اور کھال ان جسموں کے اوپر. اب یہ قرآن ہے. وہاں تو یہ کہیں گے نا یہ کہانیاں ہیں, وہاں کہیں گے کہانیاں, یہاں کہیں گے کہانیاں. اگر یہاں کہانی کہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اچھا وہ جمع ہو گئی. اچھا, اب جسم گوشت کھال اوپر آ گئی. اب تیسری مرتبہ فرمایا اب اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. تو سارے جتنے مرے ہوئے لوگ تھے سب اللہم ربنا لک الحمد لا الہ الا انت کہتے ہوئے سب کھڑے ہو گئے. اور پھر یہ سب لوگ کئی سال تک زندہ رہے, کئی سال تک. جیسا کہ یہ حضرت کبیر الدین الدولائی جون سے ہیں, اس کے بعد کتنے سال زندہ رہے, کتابوں کے اندر وہ موجود ہے جون سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ تو کئی سو سال کے بعد اللہ کے بندے نے زندہ کر دیا, اس کا انکار نہیں ہے. تو حضور غوث اعظم نے 12 سال کے بعد زندہ کر دیا, اس کا انکار ہے. بتائیں 12 سال کے بعد زندہ کرنا مشکل ہے یا کئی سو سال کے بعد زندہ کرنا مشکل ہے؟ بتائیے بھئی, جو کئی سو سال پہلے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا گیا وہ زیادہ مشکل ہے نا کہ 12 سال پرانے بندے کو زندہ کرنا مشکل ہے. ہاں, اس کا انکار نہیں ہے. کیوں؟ وہ قرآن ہے. اور یہاں انکار ہے کیونکہ یہ ایک اللہ کے ولی کی کرامت ہے, ان کی بزرگی ہے. یہاں انکار کر دیں گے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری اور سامری والا واقعی دیکھ لیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامریش, موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری تیرا کیا حال ہے, اور تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت آیا نا سامری نے, اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے, پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا. اس سامری نے کہا, یعنی جب وہ بچڑا جو سونے اور جواہرات کا وہ جو بچڑا اس نے زندہ کیا تھا, اس سامری نے جو وہ اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا تھا جو باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. اس نے سامری نے کہا یعنی جبریل علیہ السلام, میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا. تو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ ایک دم سبز ہو جاتی تھی. سامری نے کہا میں نے یہ منظر دیکھ لیا. اب یہ قرآن ہے, قرآن. اس نے کہا میں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ جبریل علیہ السلام کی جہاں گھوڑی قدم رکھتی تھی وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی, لہٰذا میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی. جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے نشان والی جگہ سے میں نے مٹی اٹھا لی. سامری نے, اس نے کہا وہ مٹی جون سی ہے وہ اس بچڑے کے منہ میں نے ڈالی تو وہ بولنا شروع ہو گیا. وہ مٹی میں نے اس میں ڈالی, وہ بولنا شروع ہو گیا. مٹی کا ڈالنا تھا کہ بے جان بچڑے میں روح اور زندگی پیدا ہو گئی, وہ بولنے لگا. سوچنے کا مقام ایک یہ ہے کہ بچڑا زیورات سے تیار ہوا, اس کے اندر روح تو نہیں تھی, اور بچڑے کو کسی ولی اللہ کی دعا سے زندگی نہیں ملی بلکہ ایک فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سے زندگی ملی. اور مٹی بھی اس بچڑے کے منہ میں کسی ولی اللہ نے نہیں ڈالی بلکہ اللہ کے دشمن نے ڈالی. اللہ کے دشمن نے ڈالی, اس نے ڈالی. اگر اللہ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا کر سکتا ہے جس نے بے جان بچڑے میں
اثر نو روح پیدا کر کے اس کو زندگی دے دی، تو کیا اولیاء کرام جن کے متعلق حضور کی حدیث آئی ہے کہ میرے اولیاء کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ اگر کسی بات کے اوپر اڑ جائیں نا، قسم کھا لیں، تو اللہ ان کی اس بات کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جو تمام اولیاء کے شہنشاہ ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، وہ تو اپنی منہ مانگی بات اللہ سے منوانے والوں میں سے ہی ہیں۔ وہ بڑھیا کے ساتھ اگر وعدہ کر لیں کہ اے اماں میں تیری بارات اس دلہا سمیت تجھے واپس دلواؤں گا، تو کیا خدا ان کی بات کو نہیں مانے گا؟ وہاں تو ایک اللہ کا دشمن جون سے اور ایک کافر جون سے اس مٹی کو اس کے منہ میں ڈال دے تو وہ زندہ ہو جائے، اور وہاں مان جائیں گے کیونکہ قرآن ہے، اور یہاں نہیں مانیں گے کیونکہ یہاں یہ واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ یہ تو اولیاء اللہ کی زندگی کے ساتھ خیر کہنے کی بات یہ آپ سرکار نے آخری بات یہ کہ صرف اسی بارات کو زندہ نہیں کیا، یہ جو میں نے آپ کو بے شمار واقعات سنائے، کیونکہ آج کا موضوع یہ تھا آپ سرکار کا مردوں کو زندہ فرمانا، مردوں کو زندہ فرمانا۔ آپ نے صرف اس بارات کو زندہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے زندہ کیے ہوئے مردوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ تبلیغ کے لیے کردستان تشریف لے گئے۔ کردستان سارا جو کٹر آرتھوڈاکس عیسائی تھے نا، ان کا علاقہ تھا، جو ان سے ایسے عیسائیوں کا وہ نصرانی عیسائیت پر، اسلام کی دعوت پر جب آپ نے وہاں جا کر دعوت دی تو ان کا جو بڑا پوپ پریسٹ پادری تھا وہ سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اب کیونکہ آپ اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے اس علاقے میں، اور اس علاقے میں کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا تھا، سب عیسائی تھے۔ تو اس نے آ کر نا آپ کو ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ اس نے کہا میں نے آپ کے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اس پوپ کو کہنے لگے کہ تمہیں شک ہے، تمہیں شک ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے۔ اب جب آپ نے اس کو یہ فرما دیا نا، وہ کہنے لگا تو پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے تھے۔ وہ پادری کہنے لگا، آپ فرمانے لگے ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو قرآن ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں جہاں سے بات شروع کی تھی، فرمایا بالکل صحیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور میرے نبی کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کے اندر حضور نے فرمایا ہے کہ علماء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ انہوں نے کہا اگر حضور کی، آپ کے نبی کی حدیث یہ صحیح ہے تو پھر آپ کا کوئی عالم دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے۔ اس پادری نے کہا جو ان سے، تو آپ نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا چلو اگر ایسا ہو جائے تو اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا میں کیا، سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے جو ان سے۔ آپ فرمانے لگے چلو بتاؤ۔ آپ نے پوچھا کون سے مردے کو تم زندہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ آپ کو ایک قبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ اس قبر کے مردے کو جو ہے نا آپ زندہ کر دیں۔ آپ نے اس پادری سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے نبی جب مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو جن کا تم نام لے رہے ہو، گو کہ وہ ہمارے نبی بھی ہیں، مگر تم جب ان کو زندہ کرتے وہ کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ آپ نے سنا تو آپ نے قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا قم بإذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ تو اب وہ قبر شک ہو گئی، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا السلام علیکم، کیا قیامت آ گئی؟ حضور غوث پاک کو کہنا کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے؟ کہنے لگا میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں، حضرت دانیال علیہ السلام، اور انہی کے مذہب کے اوپر میں مرا تھا،
اور میں فوت ہوا تھا۔ یہ سن کر ابھی وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ جو عیسائی پادری ہے کہنے لگا آپ کے نبی کی یہ حدیث جو ہے، نہ صرف یہ حدیث حق ہے بلکہ دین اسلام حق ہے، حق ہے۔ مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرانے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرانے، میرے غوث قدم نو رکھیا کنیاں تے کتباں پیرانے۔ تو آپ کی اس بزرگی اور اس کرامت کو دیکھ کر وہ ساری کی ساری قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، سب کے سب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی کرد قوم بلکہ اسی پادری کے صاحبزادے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ان سے تھے۔ اور ایک مرتبہ وہ جو پادری تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، اس وقت وہ اپنے بیٹے کو وہ 10 سال کی عمر تھی، اس عمر کے اندر لے کر پھر وہ مسلمان ہو گیا، سب آپ کے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے۔ پھر وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو لے کر بغداد شریف آیا تو اس نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے سر کے اوپر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں۔ تو آپ نے اس کے بیٹے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم اور نامور شخصیت ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح عطا فرمائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کے سر پر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھا تھا، وہ بچہ بڑا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کہلایا، اور اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی تاریخی فتح اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُعَالِي، اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کر دیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور جو میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کتبوں پر حاکم بنایا، لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ اور جاری ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنا راز یعنی طاقت مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو مقام ملا ہے، یہ مجھے مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَعِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں، ان کے قدموں کے اوپر ہونا ہے۔ نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلت الموالی، نبی مکرم ہاشمی مکی حجازی میرے جد اعلیٰ ہیں جن کی بدولت میں نے اس بزرگی کو پایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا ادب اور محبت اور سچی ان کے ساتھ خالص جو ہمیں قرآن اور حدیث تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔